अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ उम्मे माविया का तहरीर करदा नावल हया के रंग, एपिसोड नंबर 2। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी रही पढ़ाई? वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठते पूछने लगी। शहरोज एक हंसमुख और खुश अखलाक 24 साल का नौजवान था। इस घर में हया की शहरोज से थोड़ी बहुत बनती थी क्योंकि वो दूसरों की तरह तंग नजर और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरा को वो बचपन से पसंद करता था। उसका इल्म सब घर वालों को था, मगर सोबिया बेगम ये कहकर बात खत्म कर देती कि ये वक्ती कशिश होती है, अभी ना समझ है, जब थोड़ा समझदार होगा तो ये मोहब्बत का भूत खुद ही उतर जाएगा। आप भी बस करें, आप थक गई होंगी, चाय नहा लें, देखिए पसीने में बड़ी हुई हैं, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हया बुशरा को कोई तीसरी बार कह चुकी थी। हाँ बस ये सलाद बना लूं बस। वो छुरी और प्याज पकड़े बोली तो हया ने उसके हाथ से छुरी ले ली। जाए मैं बना लूंगी, वो सख्ती से बोली तो बुशरा मुस्कुराकर उसका गाल सहलाती किचन से निकल गई। महारानी हाथ चला लो तुम भी, शादी लगा रखी है मगर काम एक नहीं आता। किचन के सामने से गुजरती मिसबा को देखकर हया को तब चढ़ी थी। मैं काम से ही जा रही हूँ, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं जो किचन में खवार हूँ। मिसबा मुंह बनाती आगे बढ़ गई। ये जाती कहाँ है आखिर? हया उसे गेट से बाहर जाता देख बड़बड़ाई। खैर मुझे क्या, वो सर चटक कर काम में लग गई। अमेजिंग यार, ये खाना बहुत मिस किया मैंने। रात के खाने पर शेरोज ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। ताई, सोबिया और मिसबा जल्दी करती बुशरा को घूर रही थी, जबकि हया मुस्कुरा कर बुशरा के हाथ के खाने की तारीफें कर रही थी। मेरी आपी के हाथों में तो जादू है, तुम दोनों भी खाओ ना बैठकर। शेरोज ने इन दोनों को खाना सर्व करते देखकर कहा। नहीं बेटा, इन्हें रहने दो, नौकरानी की हैसियत है इन दोनों की, हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकती। ताई ने हया के बोलने से पहले लुकमा दिया। व्हाट रबिश मामा, वो नौकरानियां नहीं फैमिली मेंबर है, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं। शहरोज पद्मसा हुआ था। बैठो तुम दोनों, खाना खाओ। अब वो हया और बुशरा से मुखातिब हुआ। हया ने भी शुक्र किया था, इस बहाने उन्हें अच्छा खाने को मिल गया था। रोज के दाल चावल खा खा के वो उकता गई थी। खाने पर तायाची नहीं थे, वो जल्दी खाकर सो जाते थे, वरना मजाल जो खाते वक्त फजूल गुफ्तगू हो। अरे यार तू यहाँ कब वापस आया? शेरोज किसी काम से बाहर आया था जब उसे अपने पुराने दोस्त की आवाज ने चौंकाया। कैसा है? मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वापस आए, तू बता कहाँ गुम है? और ये वर्दी? शेरोज से गले मिलते पुरजोश आवाज में पूछने लगा। हाँ मैं ऐसे हूँ इस इलाके का। वो उसके हैरान होने पर मुस्कुरा कर बोला। वाह यार, 2 साल में बाहर क्या रहा, तू तो इस पूरे इलाके का मालिक बन गया। हाँ हाँ, शेरोज हंसते हुए बोला। वैसे एक बात बता, सिकंदर नहीं SHO सिकंदर? शेरोज ने SHO पर जोर देकर आंख दबाई। शादी कर ली? वो बोला तो सिकंदर मुस्कुराया। नहीं यार अभी कहाँ, वो सरनफी में हिलाने लगा। क्यों, कोई पसंद नहीं आई क्या? शेरोज ने उसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। एक पसंद है तो, लेकिन अभी उसे बताया नहीं है, न जाने वो क्या सोचे। वो गहरी सांस लिए बोला। इजहार कर दे इससे पहले कि उसे कोई और ले उड़े। शेरोज ने कहा तो वो सर हिलाने लगा। अच्छा चल घर आना तू, अभी मैं चलता हूँ, डैड का ऑफिस संभाल रहा हूँ ना, आजकल थोड़ा बिजी हूँ, जब फ्री हुआ घर आना, फिर गपशप लगाएंगे। शेरोज उसे गले लगाकर कहता चला गया, जबकि सिकंदर भी कुछ सोचता हुआ अपनी पुलिस जीप में बैठ गया। पानी पिला दो बुशरा। वो थका थका सा आया तो किचन में खड़ी बुशरा से मुखातिब हुआ। ले, वो सोफे पर बैठा तो बुशरा ने पानी का ग्लास आगे किया। पानी पीते हुए उसका जायजा लेता रहा। पुराना सालान का जोड़ा जो दोने से घिस चुका था, सर पर चादर अच्छे से उड़े, वो कंफ्यूज इधर उधर देख रही थी। ये मंजर शहरोज के दिल को छू गया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? कितने दिनों से तुमने यही जोड़ा पहन रखा है? उसके अचानक कहने पर वो गड़बड़ाई। अच्छा चलो चाय बना दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो तेजी से कहता ग्लास उसे पकड़ाकर कमरे में चला गया। बुशरा ग्लास लेकर किचन में आ गई। इसका पूरा बदन लड़स रहा था। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मामा प्लीज कुछ करें, शहरोज इस बुशरा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो रहा है, ऐसा न हो कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मिस बॉबी भी शहरोज और बुशरा को देख कर आई थी। मैं भी देख रही हूँ, कुछ करती हूँ, सोबिया कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा मामा, मैं जरा बाहर जा रही थी, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स आज आउटिंग पर जा रही थी, वो बोलती हुई वहां से उठ गई। हाय गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? सिकंदर ग्राउंड में बैठी हया और माही के पास बैठा। ठीक है, तुम सुनाओ, हया ने खुशगवार लहजे में कहा। मैं भी ठीक, तुम कुछ ज्यादा ही ठीक लग रही हो। सिकंदर उसके खुशगवार लहजे पर हैरान हुआ था।
عموماً وہ ہر وقت بے سار ہی رہتی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں آج، کیونکہ آپ اور شہروز بھائی قریب آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے شہروز بھائی آپ سے شادی کریں گے، وہ خوشی سے بولی۔ شہروز، سکندر نے سوالی انداز میں کہا۔ ہاں میرے کزن ہیں، کچھ دن پہلے ہی باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں، حیا نے بتایا تو اس نے گردن ہلائی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹیسٹ تیار نہیں تھا، اس سے میم سے کافی ڈانٹ پڑی ہے، حیا نے ہنسی دباتے کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ حیا تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سکندر نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حیا نے استفسار کیا۔ کالج کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے، چلو، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ماہی بھی بیگ اٹھا کر تھوڑے آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوٹنگ کی آواز پر وہ چونکی، چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو وہ چکا رہ گئی۔ چند لڑکے اور لڑکیاں پھول لیے ایک طرف کھڑے تھے اور سکندر زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھے حیا کے آگے ہتھیلی پھیلائے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا، میں تم سے شدت کی محبت کرتا ہوں، اپنا لو مجھے، وہ ایک امید سے بولا۔ حیا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ماہی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا۔ سکندر اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آئی؟ میں تو تمہیں سیدھا سادہ سمجھتی تھی۔ بس کر دو، باتیں کیا کر لی، تم تو سر چڑھ گئے ہو، وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ حیا میری بات سنو، وہ اب اٹھ کر اسے سمجھانے لگا مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم مرد ایسے ہی ہوتے ہو، ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور جب لڑکی پھنس جائے تو اسے برباد کر کے چھوڑ جانے والے۔ حیا نفرت سے اسے کہتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ سکندر بت بنا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حیا یہ کیا کیا تو نے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کم از کم اتنی بے عزتی تو نہ کرتی۔ وہ دونوں کنٹین میں بیٹھی ہوئی تھی، ماہی کب سے اس پر برس رہی تھی۔ تو جانتی ہے نا سب کچھ، میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، حیا نے میز پر لگے رنگ کو کھرچتے ہوئے کہا۔ حیا میری جان، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، تو نے اس کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی؟ ماہی نے سمجھانا چاہا۔ نو ماہی، اب اور اس معاملے پر بات نہیں ہوگی، اٹس اوور، وہ دو ٹوک کہتی اٹھ کر کینٹین سے نکل گئی۔ ماہی بے بسی سے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ وہی سر پکڑ کر بیٹھی تھی جب سکندر اسے تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ وہ بیگ اٹھاتی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سکندر اسٹاپ، لسن ٹو می، اسے آواز دینے لگی تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ باہر چل کر بات کر سکتے ہیں، ماہی نے سوالی انداز میں کہا۔ سوری سکندر، حیا نے جو کچھ کہا مائنڈ مت کرنا پلیز۔ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے، ماہی اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ماہی، میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا ہے، پہلی نظر میں ہی میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا، میں اسے اچھا نہیں لگتا تھا تو ٹھیک، لیکن اس نے میری مردانگی پر تھوک دیا ہے ماہی، میری بے عزتی کی، سکندر کرب سے بولا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ سکندر جس کرب سے وہ گزری ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ماہی کے الفاظ پر وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ سکندر، اس نے تمہیں؟ ماہی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حیا، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ حیا غصے سے لال ہوتی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں پھنسی تو میری دوست پر ڈورے ڈال رہے ہو؟ سکندر سے مخاطب ہوتی وہ ماہی کی طرف پلٹی۔ ماہی کمینی، وہ غصے اور غم سے پھٹ پڑی۔ کیفے میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حیا پلیز ایک بار بات تو سن لے، تو جانتی تھی نا کہ اس نے مجھ سے دوست اس لیے کی تھی تاکہ بعد میں یہ مجھے پرپوز کر سکے۔ حیا کے جملے پر ماہی نے سر جھکا لیا۔ لعنت ہے تیری دوستی پر، وہ غصے سے کہتی کیفے سے نکل گئی۔ ماہی اسے آواز دیتی باہر بھاگی مگر وہ رکشے میں بیٹھی جا چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے پیچھے کھڑے سکندر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ سکندر بت بنا وہی کھڑا رہ گیا۔ اگلے کئی دنوں تک سکندر کالج نہیں آیا تھا۔ حیا بظاہر لاپرواہ تھی مگر اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، اسے کم از کم اس کی اتنی بے عزتی نہیں کرنی تھی۔ ماہی نے اسے بہت مشکلوں سے منایا تھا، اس لیے اب دوبارہ وہ اس کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ موم پلیز، مجھے آپ کی کسی دوست کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، شہروز اکتا کر بولا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے صوبیہ اس کے کان کھائے جا رہی تھی، اپنی دوست کی بیٹی سے اس کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتی تھی۔ شہروز، مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، صوبیہ تنگ آ کر غصے سے بولی۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، میں بشرا سے شادی کروں گا، اس نے آخر کہہ ہی ڈالا تھا۔ اپنے الفاظ سے وہ صوبیہ کو ساکت کر گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ لڑکی نوکرانی بننے کے لائق نہیں ہے اور تم اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صوبیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ موم، وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ دو ٹوک کہہ کر اٹھا تھا۔ شہروز، ہوش کے نہ ہن لو، اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا تمہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور تیش کے عالم میں بولی، موم پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ آپ کو اپنی ضد عزیز ہے؟ وہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے بولا، تمہاری ہر بات مانوں گی لیکن بشرا کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ صوبیہ بھی ضد کی پکی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا پھر میں شادی تو کر لوں گا مگر پھر دوبارہ اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔
صوبیہ وہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی آواز اور وہ اٹھ کر باہر گئی۔ شہروز جا چکا تھا۔ یہ سب اس کمینی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے کہتی بشریٰ کے کمرے میں گئی۔ غصے سے پاگل ہوتی اندر داخل ہوئی۔ بشریٰ کمرہ صاف کر رہی تھی۔ بے حیلہ، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ کم ہے جو اب مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے تو نے؟ بول۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ کالج سے واپس آتے حیا یہ منظر دیکھ کر دہل گئی۔ تائی امی میں کچھ نہیں کیا۔ آہ چھوڑیں، بشریٰ درد سے کراہتے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ چھوڑیں اسے، کیا کر رہی ہیں؟ حیا غصے سے تائی کو دھکا دیتی ہوئی بشریٰ کو اٹھانے لگی۔ صوبیہ صوفے سے جا لگی۔ آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینے کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر بشریٰ کے سر پر دے مارا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کوئی سمجھ نہ پایا۔ حیا ساکت سے بشریٰ کے سر سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ صوبیہ آنکھیں پھاڑے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔